تکلیف میں مبتلا ہے. کسی کو سر میں درد ہے تو کسی کو جوڑوں میں درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہے تو کسی کو بازوؤں میں درد ہے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر کسی کو جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو وہ کیا عمل کرے کہ اس کا وہ درد جاتا رہے. کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہر طبیب اور رہبر دنیا میں کوئی نہیں، اور آپ نے جو طریقے اپنی امت کو بتائے وہ اس قدر نسخہ کیمیا ہے کہ اس کا اپنے پرایوں نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. صحابی رسول ہیں عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مذکور ہے. کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے جسم میں درد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو، جس جگہ پہ درد ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور اس کے بعد یہ والی کلمات 7 مرتبہ پڑھو. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وقدرتہ، اور اس کی قدرت کی پناہ میں، من شر ما اجد و احاذر، اس تکلیف اور درد سے جس کو میں اپنے اندر پا رہا ہوں اور جس سے میں بچنا چاہتا ہوں. سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس عمل کا اہتمام کیا، چنانچہ اس عمل کے اہتمام کی برکت سے اللہ جل شانہ نے میرے جسم کی اس درد کو دور کر دیا. اگر ہم سے کوئی دوسرا کہے کہ جی میرے بازو میں درد ہے مجھے دم کر دیں، کیونکہ بالخصوص جو قرآن پڑھنے والے طلبہ ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، لوگ ان کو عموماً دم کرنے کے لیے کہتے ہیں. نمازیوں کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی کہے جی میرے سر میں درد ہے، میرے کندھوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے بازوؤں میں درد ہے، مجھے دم کر دو، تو ہم اسے دم کیسے کریں گے؟ تو دم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، انہی کلمات کو آپ نے دوسرے کے لیے پڑھنا ہے. پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھنی، پھر کہنا اعیذک باللہ. وہاں اعوذ باللہ ہے تو یہاں اعیذک، میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں، باللہ، اللہ کی، وقدرتہ، اور اللہ کی قدرت کی، من شر ما تجد و تحاذر، اس چیز اور اس درد سے جو تجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے تم بچنا چاہتے ہو، اس درد سے میں تمہیں اللہ اور اللہ کی قدرت کی پناہ میں دیتا ہوں. یہی دم ان الفاظ میں پڑھ کر آپ اسے کریں، لیکن پیچھے شرط ہے یقین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے نا، ان کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا تھا. یقین کی وجہ سے اس پر عمل کرتے تھے تو اللہ جل شانہ ان کو شفا عطا فرما دیتے تھے. آج بھی ہم وہ اعمال کئی کرتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا، چلو جی پڑھ لیتے ہیں. وہ جیسے کوئی بادشاہ تھا نا، بیمار ہو گیا، اس کا بڑے بڑے طبیبوں نے علاج کیا، بادشاہ کو افاقہ نہیں ہوا. وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، کسی نے کہا جی وہ بھی جو ان کے پاس جاتا ہے نا دم کرتے ہیں، آپ وہ طریقہ بھی آزما لیں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلا لو، میں آزما لیتا ہوں. وہ آئے اور آ کے انہوں نے کچھ قرآن کی آیات یا جو کلمات احادیث مبارکہ کے تھے پڑھ کر بادشاہ کو دم کیا. اب جو بادشاہ کے شاہی طبیب تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ ہم تو نسخے تیار کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، اس نے چند کلمات پڑھے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں نے بادشاہ کا علاج کر دیا. یہ تو بادشاہ کے ساتھ مذاق کر کے گیا. اب ان مولانا صاحب کو پتہ چلا کہ طبیبوں نے میرا مذاق بنایا ہے کہ میں نے چند بول بولے ہیں، بادشاہ کو دوائی تو کوئی دی نہیں، اور میرے بولوں کے وہ کہتے ہیں اثر کوئی نہیں. وہ جس بگی پہ بیٹھ کے آیا تھا نا، بادشاہ نے اسپیشل اسے بلایا تھا. اس چیز کا بھی انہیں حسد تھا اور جلن تھی کہ عام آدمی، ہم بادشاہ کے طبیب، اور اسے کتنے پروٹوکول کے ساتھ بلایا جا رہا ہے. راستے میں وہ ملے تو راستے میں جب ملے تو وہ عالم انہیں کہنے لگا تم تو بے وقوف ہو سارے، عقل تو تمہارے پاس سے نہیں گزری.
جب یہ چند ایک بول اس عالم نے انہیں کہے تو وہ سارے غصے سے لال پیلا ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں شکایت کر دی، کس بندے کو آپ نے بلا لیا؟ اس نے آج ہماری بےعزتی کی ہے۔ بادشاہ سلامت نے مولانا صاحب کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں میرا کوئی قصور نہیں، ان لوگوں کا جو ذہن ہے نا کہ زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو میں نے ان کے اس خیال کا انہیں جواب دیا ہے کہ زبان سے بول نکلیں تو ان کا اثر، اب دیکھیں ان پہ کتنا اثر ہوا ہے، میں نے چند بول ہی بولے اس سے یہ سرخ ہو گئے، پتہ چلا بولوں کا اثر ہے۔ اور آپ پر تو میں نے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، پیارے نبی کا فرامین پڑھے ہیں، اس کا کتنا اثر ہوگا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم وہ کہتے ہیں میری 80 سال عمر ہے، آج تک مجھے کوئی تکلیف اور بدن میں کسی جوڑ میں درد کبھی محسوس نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کا آپ کے پاس نسخہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ، کون سی غذا کھاتے ہیں کہ 80 سال کی عمر ہے آپ کے جوڑ بھی بالکل سلامت ہیں، ہوش و حواس بالکل قائم ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے میں نے جب سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، ہر نماز کے بعد میں 3 بار بسم اللہ پڑھتا ہوں اور 7 بار یہ کلمات پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اپنے بدن کو دم کر لیتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ یقین کے ساتھ کریں گے تو بیماریوں سے بچ جائیں گے۔